فرینڈز، آج ہم پڑھیں گے بہت مزیدار کہانی رپنزل اور اس کے شہزادے والی۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک جوڑا ہوا کرتا تھا، شادی شدہ جوڑا۔ ان کی اولاد نہیں تھی۔ وہ جب بھی کسی اولاد کو دیکھتے تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے کہ پتہ نہیں ہمیں اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، وہ بہت خوش تھے۔ ان کے گھر کے بالکل سامنے ایک باغ تھا جس میں طرح طرح کی وہ فصلیں تھی، پھل تھے، سبزیاں اگائی تھی۔ اس میں سلاد کے بھی وہ پتے لگے ہوئے تھے، پودے تھے سلاد کے تو وہ اب جب بھی وہ دیکھتی، وہ جو عورت تھی، تو اس کا دل کرتا اس کو کھا لے، لیکن وہ اسے کھا نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ایک چڑیل کا محل تھا۔ اس نے بڑی اونچی اونچی دیوار دی ہوئی تھی اس کے ارد گرد۔ لیکن ایک دن آخر کار اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہہ دیا، اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے وہ سلاد کے پتے کھانے ہیں۔ شوہر نے بڑا سمجھایا کہ میں وہاں نہیں جا سکتا، وہ آپ نہیں کھا سکتے، وہ چڑیل کے ہیں۔ کوئی بھی ڈرتا وہاں نہیں جاتا، لیکن جب اس کی بیگم نے ضد کی تو وہ بیچارہ آخر کار چلا گیا، دیوار کودی اور چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا، سلاد کے پتے توڑ رہا تھا کہ چڑیل آ گئی۔ چڑیل نے اس کو دیکھا اور کہنے لگی، کون ہو تم؟ کیا کر رہے ہو تم میرے محل میں؟ اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری اجازت کے بغیر تم نے میرے پتے کیوں توڑے؟ وہ بیچارہ بڑا ڈرا سہما۔ اس نے جواب دیا کہ میری بیگم اس طرح، اس کی پریگننسی ہے، تو مجھے پلیز یہ جو سلاد کے پتے لے جانے دے۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پہ میں تمہیں جانے دوں گی۔ میری شرط یہ ہے کہ تم جو بھی تمہارا بیبی ہوگا، بچہ ہوگا، اسے میرے حوالے کر دو گے۔ وہ بیچارہ ڈرا ہوا تو اس نے فوراً ہاں کر دی اور وہاں سے چلا آیا۔ وہ جو سلاد تھی گھر آ کے اس نے اپنی بیگم کھانے کے لیے دی۔ کچھ دنوں بعد ان کے گھر ایک بڑی خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش کے فوراً بعد وہ چڑیل آئی اور اس بچی کو لے گئی۔ وہ جو بچی تھی بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی بن گئی ہوئی تھی۔ اس چڑیل نے اس کو وہاں نہیں رکھا ہوا تھا اپنے پاس، وہ بڑی دور، آبادی سے بڑی دور، ایک بہت اونچے سے ٹیلے میں ایک بہت لمبی سی بلند ترین عمارت ہے، وہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، اس میں اس کو رکھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے بڑے خوبصورت لمبے بال تھے۔ وہ چڑیل نے جب بھی اس سے ملنا ہوتا، وہ کھڑکی کے باہر جا کے آواز دیتی، رپنزل رپنزل اپنے بال نیچے پھینکو، میں اوپر آنا چاہتی ہوں۔ رپنزل بال نیچے پھینکتی اور وہ اس کے سہارا لے کر اوپر آ جاتی۔ جیسے تیسے دن گزرتے گئے۔ ایک دن کہیں دور سے ایک شہزادہ اس طرف آ نکلا۔ وہ جب وہاں اس ٹیلے کے پاس پہنچا تو اس نے ایک بڑی پیاری آواز سنی، میٹھی۔ اس سے آگے نہ بڑھا گیا، وہ رک گیا وہیں پہ اور دیکھنے لگا کہ یہاں کون ہے۔ اس نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ایک چڑیل آئی ہے اور اس نے اس طرح آواز دی اس کو، رپنزل رپنزل، اور اس نے اپنے بال نیچے پھینکے اور وہ چڑیل اوپر چلے گئی ہے۔ اس نے بھی کل یہی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سیم اس کھڑکی کے نیچے گیا اور جا کر آواز دی، رپنزل نے بال نیچے پھینکے اور وہ اوپر چلا گیا۔ جب وہ اوپر گیا اس نے دیکھا بہت خوبصورت شہزادی ہے۔ ایسے دیکھتے ہی دیکھتے شہزادہ رپنزل کے عشق میں پاگل ہو گیا، اور رپنزل کو بھی وہ اچھا لگنے لگا۔ وہ اکثر ملا کرتے تھے۔ جب چڑیل کو ان کے ملنے کا علم ہوا تو وہ بہت غصے میں آئی، اور غصے میں اس نے رپنزل کے سارے بال کاٹ دیے اور اس کو بہت دور کسی صحرا میں پھینک دیا۔ رپنزل بہت پریشان تھی، وہ ہر وقت اس کو یاد کرتی، شہزادے کو پتہ نہیں اب مل پاؤں گی کہ نہیں۔ چڑیل نے شہزادے کو بھی دھوکے سے اوپر بلایا اور اس کو اوپر سے دھکا دے دیا۔ شہزادہ نیچے جھاڑیوں پہ گرا اور اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وہ اندھا ہو گیا۔ وہ در بدر بھٹکنے لگا۔ بھٹکتا بھٹکتا وہ اسی صحرا میں چلا گیا جہاں رپنزل تھی، اور ایک دن وہ رپنزل کی آواز سن کے اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ اس طرح رپنزل اور شہزادہ دوبارہ مل گئے۔ جب رپنزل کو شہزادے کا نبینے پن کا علم ہوا تو وہ بہت رونی، پریشان ہو گئی، اس کو گود میں لے کے بیٹھی اور آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی۔ جب اس کے آنسو شہزادے کی آنکھوں پہ پڑے تو اس کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ شہزادہ اس کو لے کے اپنے گھر چلا گیا، وہاں جا کر انہوں نے شادی کی اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ یہ تھی شہزادے اور رپنزل کی کہانی۔ امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں